جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اسی طرح صفت آدمی بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی انسان میں 100 نیک خصلتیں ہیں لیکن وہ شراب خور ہے تو ایک خصلت ان سب کو ختم کر دے گی۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ گمنامی لکھ دے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام صاحب کو متفکر بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھتیجے کیوں غمگین ہو؟ آپ نے کہا، چچا خوشی اس شخص کے لیے ہے جس کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی رکھے۔ ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے دنیا کا طلب ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ ہر چیز کی ایک عزت ہے اور دل کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ جاہل اور عالم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کے درمیان۔ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے۔ ایک لوگوں سے طمع کا قطع کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ طالب حق اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کم تر نہ سمجھے۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہتی ہے۔ راضی برضا رہنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سے خوش ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارا حق غصب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی کے اس کی وصولی کی توقع نہ ہو تو اس حق کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے۔ جس کی عقل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر علم تمہیں نفع نہ پہنچائے تو وہ تمہیں ضرور پہنچائے گا۔ نیکی کے ہر کام کو جلدی اختیار کرو۔ قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ مومنوں کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو کھانے کے بعد دہی کا استعمال ضرور کیا کرو۔